نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب تعریفیں اس خدائے ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو خالق کائنات اور معبود حقیقی ہے، اور اس نے ہماری رہبری اور تعلیم و تدریس کے لیے کم و بیش 24,000 پیغمبر رسول نبی مبعوث فرمائے، جن کے ذریعے سے ہمیں راستہ نجات دکھایا گیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس سلسلہ نمبر 75 میں قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور جتنا ہو سکے اسے شیئر کیجئے۔ یہ نیکی کی دعوت ہے، جتنا ثواب انشاءاللہ العزیز آپ کو ہوگا اتنا ہی آگے شیئر کرنے کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ثواب ملے گا، اور جتنا اس سے کوئی مسلمان مستفید ہوگا، استفادہ حاصل کرے گا، اس کو جتنا ثواب ملے گا برابر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب میسر ہوگا۔ دوستان محترم، اللہ عز و جل نے اس آیہ کریمہ میں اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اور اپنی عبادت کے ساتھ اس کے مقبول ہونے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ہم کسی کو اس کا ساتھ جی نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہمارے ذمے اس کی عبادت کے بعد کچھ اور حقوق بھی ہیں۔ جی ہاں، آج انشاءاللہ العزیز حقوق العباد کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ فرمایا کہ کچھ حقوق العباد ایسے حقوق تمہارے ذمے ہیں کہ انہیں پورا کریں تو ہماری عبادت مقبول ہو سکتی ہے۔ یہ حقوق چونکہ اس کے بندوں سے متعلق ہیں، اس لیے انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر فرما کر یہ فرما دیا کہ جس نے حقوق اللہ ادا کیے اور خدا نہ خواستہ حقوق العباد ادا نہ کیے، اس کی ہر عبادت جو ہے نامنظور ہوگی، قبول نہ ہوگی۔ تو اس لیے کہا کہ اگر تو حقوق العباد کو مکمل طور پر ادا کرے گا تو تیری عبادت مقبول ہو سکتی ہے۔ چونکہ حقوق العباد میں پہلا حق والدین کا حصہ ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ حقوق العباد کی بات ہے، اس میں یہ تفسیر آنا ضروری تھا، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا حقوق العباد میں پہلا حصہ جو ہے
وہ والدین کا ہے، جو انسان کی اصل ہیں اور سبب ولادت ہیں۔ دوستان محترم، پھر پیدائش سے لے کر سکونت تک ہر قسم کے آسائش بچے کے لیے مہیا کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دنیا میں جنت کی سی آسائش مہیا کرتے ہیں۔ وہ خود تو تنگ دستی کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آسائش کو پورا کیا جائے۔ دوستان محترم، اللہ عز و جل نے ان کے دل میں بچے کے لیے ایسی محبت و الفت بھر دی ہے کہ وہ اپنی ہر قسم کی آسائشوں اور راحتوں کو بچے کی خواہشات اور ضروریات پر قربان کر دیتے ہیں۔ والدین خود بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ خود کچھ پہننے کو ملے یا نہ ملے، اولاد کو اس کے لباس کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے اس کو مہیا کرتے ہیں، اسے پہننے کے لیے لباس دیتے ہیں، اس کی خواہش کے مطابق اس کے لباس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچے کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ بچہ روتا ہے تو والدین جو ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور اس کی ضد کو پوری کرتے ہیں، اور ذرا بیمار ہو جائیں یا کوئی تکلیف آ پہنچے، والدین کی طبیعت میں بے حسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ان ہی کو معلوم ہوتی ہے، وہ بچے کی آسائش کے لیے ہر قسم کی تکالیف برداشت کرتے ہیں اور اپنی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کا سب سے پہلا حق نیکی کا ہے، تو جو نیکی میں اگر چاہتا ہے کہ میرا مقام بلند ہو تو اس کے ذمے سب سے پہلے والدین کی خدمت ہے۔ لیکن میرے دوستو، جس کے سر سے مشفق والدین کا سایہ اٹھ گیا، جو والدین کی محبت سے محروم ہو گیا ہو، جس کی آہ و زاری سننے والے اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہوں، جس کا رونا خدا کے سوا کوئی نہ سننے والا ہو، جو کسی سے ضد کر کے اپنی بات نہ منوا سکتا ہو، جس بچے کو یہ معاملات پیش آئیں کہ ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں، جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہوں، جو کسی سے اپنی بات منوا نہیں سکتے، جس بچے کو نہلانے دلانے والا کوئی نہ ہو، جس کے ناز اٹھانے والی ماں، جس کی خوشیوں کا خیال رکھنے والا باپ ڈیر و مٹی تلے دب چکا ہو، اس یتیم بچے کی بھوک پیاس کا خیال کون رکھے گا؟ اس کے لیے لباس کون مہیا کرے گا کہ وہ گرمی اور سردی سے اپنے جسم کو بچا سکے؟ اس یتیم کی بیماری کے وقت تیمارداری کون کرے گا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے یتیموں اور بے کسوں کی کفالت کا حکم دیا ہے جو ان کی کفالت کی استطاعت رکھتے ہیں کہ ان یتیموں کی ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ اگر وہ بھوکے ہوں تو کھانے کو دیں، اگر ننگے ہوں تو پہننے کو دیں، اور اگر بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری کریں، اور اگر دل گیر ہوں تو ان کی دلداری کریں۔ چنانچہ یتیموں کے والی اور غلاموں کے مولا سیدی مکی مدنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیموں کی دلداری فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ سماعت فرمائے کہ فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ دو انگلیوں مبارکوں کا اشارہ فرما کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کا مرتبہ و مقام بیان فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت کی درمیانی انگلی کے درمیان کم از کم فاصلے کے اشارے سے سمجھایا۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے تو اس شخص جیسا ہوگا جو ساری رات نماز پڑھے، سارا دن روزہ رکھے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں ننگی تلوار سے جہاد کرے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو 3 یتیموں کی کفالت کرتا ہے اس کو ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے جتنا ساری رات عبادت کرنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا اور صبح و شام اللہ کے راستے میں ننگی تلوار کے ساتھ جہاد کرنے والا، ان سے بھی بڑھ کر اس کا مقام ہے جو 3 یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ فرمایا میں اور وہ جنت میں دونوں قریب قریب ہوں گے جیسا کہ یہ 2 انگلیاں ہیں، اور شہادت اور درمیانی آپس میں متصل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ کوئی یتیم حاجت براری کے لیے حاضر ہو تو اس کو مت جھڑکو، کہیں اس کا زخمی دل ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھنے والے اس دار فانی کو خیر آباد کر چکے ہیں۔ نہ اس کا کوئی غمخوار، نہ غمخواری کرنے والا، نہ اس کو تسلی دینے والا، نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا خدا کے سوا اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کون کہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو غمخواری اور خاطرداری سے تسلی دے، اس کے زخمی دل پر نوازش اور مہربانیوں سے بھرپور محبت کا مرہم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اکیلے زخمی دل کو ٹھیس پہنچانے سے روکا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو مت جھڑکو بلکہ اپنی مہربانی اور نوازشات سے اس کے زخمی دل کی مرہم پٹی کرو۔ اس محبت یتامہ والمساکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یتیم کی دلداری کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس خدائے عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جو یتیم پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اسے عذاب نہیں دے گا قیامت والے دن جو یتیم پر رحم کرنے والا ہوگا۔ اور ابن ماجہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں میں خیر و برکت والا وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور برا اور بے برکت گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو مگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ دوستان محترم، ایک فاحش و فاجر شخص کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے ایک یتیم کو ننگا دیکھا اور رحم کھایا اور اسے پہننے کے لیے کپڑا دیا۔ جب وہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کیا کہ روز قیامت ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے اور فرشتے اس کو اس کے گناہوں کے عوض نار جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اچانک وہی یتیم جس کو اس نے کپڑا پہنایا تھا، جس پر اس نے رحم کھایا تھا، حاضر ہوتا ہے اور فرشتوں سے سفارش کی کہ اسے چھوڑ دو، میں اپنے رب کریم کی طرف واپس لے جاتا ہوں۔ جب فرشتوں نے تعامل کیا تو ندا آئی کہ اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، کہ اس نے یتیم پر احسان کیا ہے
اور میں نے اس احسان کے بدلے میں اسے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی اور اس خواب سے اس کے دل میں یتیموں پر رحم کرنے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے، حکایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، اس کا کیا علاج کروں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیموں پر شفقت کر اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اس سے تیرے دل کا مرض دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسا سبق عطا فرمایا، اگر تیرا دل سخت ہے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، تیرے دل کا مرض دور ہو جائے گا۔ اور مشکوٰۃ شریف میں یتیم کے سر پر رضائے الہی کی خاطر ہاتھ پھیرنے والے کے لیے یوں فرمان نبوی درج ہے، جو شخص صرف یتیم کے سر پر محض رضائے الہی کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ دوستان محترم، ایک اور حکایت رقم ہے کہ ایک سید صاحب انتقال فرما گئے، سید بادشاہ تھے، انتقال فرما گئے۔ ان کی ایک نیک سیرت بیوی تھی اور چند بچیاں تھیں، وہ افلاس تنگی کی وجہ سے ہجرت کر کے کسی اور شہر میں چلی گئیں۔ دوستان محترم، والدہ نے اپنی بچیوں کو ایک مسجد میں چھوڑا اور خود ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے شہر کے ایک امیر کے پاس گئی اور اپنے حال زار سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ میں سید زادی ہوں، اس لیے میرے ساتھ کچھ بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، وہ مسجد میں آرام کر رہی ہیں، مسجد میں مقیم ہیں، تو اس لیے ہمیں رہنے کے لیے مکان چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے۔ اب اس نے جب حال زار اپنا پیش کیا، سید زادی نے کہا، تو اس نے عجیب سی بات کی، اس نے کہا، تیرے سیدہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی گواہی پیش کرو۔ اب یہ مسافر تھی، گواہی کیسے پیش کرتی؟ مسافرہ جہاں کوئی جانتا نہیں وہاں پر ان سے گواہی مانگی جا رہی ہے، تو یہ سید زادی خاموشی سے واپس آ گئیں۔ دوستان محترم، کیونکہ وہ اجنبی تھیں، گواہی پیش نہ کر سکی تھیں، امیر نے اسے جواب دے دیا۔ اس پر وہ ایک اور شخص کے پاس تشریف لے گئیں جو نجومی تھا، مجوسی تھا۔ اب اس مجوسی کے پاس جا کر سیدہ نے اپنا حال فرمایا، حال زار سنایا، تو اس نے بلا حیل و حجت اس نے کہا، آپ سید زادی ہیں، آپ آخر زمان نبی کی بیٹیاں ہیں؟ قربان جائیں اس مجوسی کے اس حال پر کہ اس کی محبت کیسی ہے، اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ وہ کہتا ہے، آخر الزمان نبی کی آپ بیٹیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، ہم نواسی رسول ہیں، ہم نواسی ہیں، ہمارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے کوئی حیل و حجت نہ کی، جلدی سے انہیں ایک مکان دیا اور کچھ کھانے کا سامان دیا اور کچھ لباس پہننے کے لیے دیا۔ ایک نوکر کو کہا کہ اس کی بچیوں کو فلاں مسجد سے لے کر آؤ تاکہ وہ آ کے آرام کر سکیں۔ اس نے کہا، یہ میرا نصیب ہوگا، میری خوش نصیبی ہے کہ میں کسی سید زادی کی خدمت کر سکوں۔ دوستان محترم،
اب اس نے بہت عزت و تکریم کی اور ان کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ رکھا۔ رات کو اس مسلمان امیر کو جس کے پاس سید زادی پہلے گئی تھیں، اس کو خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کیا، قیامت برپا ہو چکی ہے اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ قریب ہی ایک محل ہے جسے دیکھ کر اس امیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کے لیے ہے۔ اس امیر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں، مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان ہونے کی صداقت میں کوئی گواہی پیش کرو۔ اس امیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس وقت گواہ کہاں سے آئے گا؟ تو دوستان محترم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو نے میری اولاد سے گواہی مانگی تھی، صداقت کی کہ تو سیدہ ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اسی بات پر وہ پشیماں ہوا اور خواب سے بیدار ہوا۔ جو ہی اس کو بیداری ہوئی تو وہ تڑپ اٹھا، بھاگا اور ڈھونڈنے لگا ان سید زادیوں کو۔ کسی نے بتایا کہ وہ مجوسی کے گھر میں آرام کر رہی ہیں۔ تو یہ امیر زادہ بد نصیب جو تھا، اب مجوسی کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے کہا، 1000 دینار لے لو اور سید زادیاں جو ہیں وہ میرے ساتھ، ان کو چلنے کا کہو، وہ میرے ساتھ چلیں، میں ان کی خدمت کروں۔ اب یہ جو پہلے مجوسی تھا یہ کہنے لگا، اس نے کہا، مجھے تیرا 1000 دینار قبول نہیں۔ اب اس نے جناب اپنا مسلمان ہونے کا جو دعویٰ تھا، جس پر یہ بڑا مان کرتا تھا، اس نے کہا، میں مسلمان ہوں، میرا حق زیادہ بنتا ہے ان کی خدمت کرنا۔ تو یہ آدمی بڑے ہی عاجزی سے کہنے لگا، اگر تو مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، تو مجوسی ہے۔ یہ کہنے لگا، جو خواب رات کو تو نے دیکھا ہے، اس خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرا ہی محل ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید زادیوں کی عزت و تکریم کرنے کی مجھے اجر یہ دیا ہے کہ مجھے دین اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے، اور ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ جو محل دیکھ کے آیا تھا وہ محل ہمارا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب ہم نے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں۔ یہ ایک تو یتیم پروری ہوئی، دوسرا اس نے سید زادیوں کی عزت و تکریم کی۔ تو کہا، میرے گھر والے بھی سارے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اجر یتامہ پر مہربانی کرنے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کا، اور ان کو جھڑکنے والا تو گویا دنیا و آخرت میں نامراد ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیم اور مسکین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی یتیم روتا ہے تو عرش الہی کانپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس یتیم کو جس کا باپ میں نے قبر میں غائب کر دیا ہے، کس نے رلایا ہے اسے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو خوب جانتا ہے۔ تو رب لم یزل فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ جس شخص نے ان کو رلایا اور اپنے ہاں جگہ نہ دی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اس سے قیامت کے دن راضی نہیں ہوں گا، اور جو ان کو
چپ کرائے گا، ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا، ان کو رہنے کے لیے جگہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ میرے دوستو، کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ بھی ہیں جو یتیم کی پرورش کرنا یا اس پر رحم کرنا، مہربانی اور عنایت کرنا تو درکنار، کسی نہ کسی طریقے سے یا بہانے سے ان کی وراثت پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ایسے ناہنجار لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ دوستان محترم، ابو یعلا سے روایت ہے کہ قیامت کے دن قبروں سے ایسی قوم اٹھائی جائے گی جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہیں جنہوں نے غریبوں یتیموں کا مال کھایا ہوگا۔ دوستان محترم، فرمایا تو تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ظلمن کسی یتیم کا مال کھایا ہوگا۔ دوستان محترم، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات میں سفر معراج پر تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گروہ آگ میں دیکھا گیا کہ ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ یتیم کا مال تو ایک مکھی بھی اپنے اوپر حرام سمجھتی ہے۔ ایک کاتب لکھتے ہیں کہ میں نے 60 کے قریب قرآن پاک لکھے ہیں اور دوران کتابت میں نے محسوس کیا کہ مکھی ہر لفظ پر بیٹھتی ہے لیکن ان الفاظ پر نہیں بیٹھتی جہاں پر ولا تقربوا مال الیتامی میں ہے، یعنی مکھی ان الفاظ کو بھی یتیم کا حق سمجھ کر ان پر بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ تو آج کا انسان اس مکھی سے بھی بدتر ہو چکا ہے جو یتیموں کا مال ہتھیاتے ہیں، یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں۔ دوستان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد کچھ حقوق العباد بھی ہیں جن میں والدین کا سب سے پہلا درجہ ہے، پھر اقربا کا اور پھر یتامہ اور مساکین کا، کہ یتامہ کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں اور یتامہ کے ساتھ مساکین کا بھی اسی طرح حق ہے، کیونکہ نوع انسانی ایک ہی باپ سے ہیں اور آپس میں سب بھائی ہیں۔ تو کیوں نہ ایک امیر بھائی دوسرے غریب مسکین اور ضرورت مند کی مدد کرے گا۔ پھر اسلامی اخوت میں تو ایک مومن کے دوسرے مومن پر بے شمار حقوق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، دراصل ایک دوسرے کے دوست اور ولی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی گئی ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحمت اور شفقت رکھتے ہیں۔ اور فرمان نبوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی ہے، تو مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ
محبت رکھتے ہیں اور مسکینوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب کوئی عضو بیمار ہوتا ہے، جسم کے اعضاء میں سے کوئی حصہ بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور یہی ایمان کامل کی نشانی ہے کہ ایک مسلمان پریشان ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کی پریشانی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی ایمان کامل ہے، یہی ایمان کامل کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہ چاہتا ہو اور اپنی حاجت روائی کا خواہاں نہ ہو؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، مومن بھائیوں کے لیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یتامہ و مساکین، مسافر، غلام اور ہمسایہ سب اسی اخوت اسلامی میں شامل ہیں اور اسی زمرے میں شامل ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ دوستان محترم، انسانی معاشرہ میں یہ لازم ہے کہ انسان ایک دوسرے کے محتاج ہوں، یعنی ہر انسان کو دوسرے انسان سے واسطہ اور کام پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ جو لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں وہ پڑوسی یا ہمسایہ ہیں۔ پھر انسان کو فوری طور پر ہر لمحہ کسی سے تکلیف یا رنج پہنچنے کا سب سے زیادہ اندیشہ اس سے ہوتا ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اسلام نے اس ہمسایوں کے باقاعدہ حقوق و فرائض مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے مفید اور باعث اطمینان بن سکیں اور بعض حالات میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکیں۔ حقوق ہمسایہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص جو چاہتا ہے کہ خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کر لے، جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا محبوب علیہ السلام اس سے محبت کر لے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، اسے چاہیے کہ پڑوسی کا حق ادا کرے۔ اسی طرح فرمایا، ہمیشہ جبرائیل مجھے ہمسایہ کے بارے میں وصیت کرتے ہیں حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ اسے میرا وارث بنا دیں گے۔ اور ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے شامل حال اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہمسائے کا خیال وہی رکھ سکتا ہے جس کے شامل حال اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کو نہیں ملتی جو ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک انصاری سے روایت ہے کہ میں اپنے اہل سمیت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کیا دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہیں، محو گفتگو ہیں، یہاں تک کہ اتنی دیر تک حضور علیہ السلام کا کھڑے رہنا میرے لیے پریشانی کا باعث ہو گیا، میرے دل پر شاک گزرا۔ جب وہ شخص چلا گیا، میں نے آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ شخص کون تھا جس نے آپ کو اتنی دیر تک کھڑے کیے رکھا کہ میرے دل پر ناگوار گزر رہا تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں مجھ سے مصروف کلام تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمسائے کے حقوق بتانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ میں سمجھا کہیں ان کو وارث نہ بنا دیا جائے، میری وراثت کا حقدار نہ بن جائے، میرا خیال گمان گزرا، اتنے حقوق ہیں۔ تو میرے دوستو، فرمودات نبوی سے ظاہر ہے کہ ہمسایہ کے حقوق کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ بھائیو، پڑوسیوں کے حقوق میں
سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ لفظ حسن سلوک میں تو بہت وسعت ہے، لیکن مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ ہمسایہ اگر مدد کی ضرورت محسوس کرے تو اس کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرنی چاہیے۔ ادار مانگے تو اسے ادار دینا چاہیے، محتاج ہو تو اس کی دستگیری کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ کامل مومن نہیں جو سیر ہو کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ ہمسایہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت و تیمارداری کرے، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو اس کو مبارکباد پیش کرے، اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمسایہ کی دل جوئی کرنی چاہیے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جائے۔ یہ ہمسائے کا حق ہے۔ اپنی عمارت کو اس کی اجازت کے بغیر اس قدر بلند نہ کرے کہ اس کے لیے ہوا میں رکاوٹ ہو۔ اللہ اکبر! آج ہماری عمارتیں اتنی بلند ہیں کہ ہم دائیں بائیں والوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر تم اپنی عمارت کو اونچا نہیں کر سکتے کہ اس کو ہوا کی رکاوٹ ہو جائے۔ دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ اسے اپنی ہنڈیا کی بو کی تکلیف نہ دو، بلکہ اسے جو کچھ پکا ہے اس کو پیش کرو ہدیۃً۔ اگر پھل خرید کر لائے تو انہیں بھی بھیجے جائیں جو ہمسائے ہیں۔ اگر اس قدر استطاعت نہ ہو تو گھر میں چھپا کر کھائے کہ ان کے ہمسایوں کے بچے نہ مچل جائیں۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی پھل خرید کر لائے تو بطور ہدیہ ہمسائے کے گھر بھیج دے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو چپکے سے اسے گھر میں لے آئے اور تیرا لڑکا وہ میوہ لے کر باہر نہ جائے، کہیں ہمسائے کا لڑکا دیکھ کر تنگ نہ کرے۔ سبحان اللہ! میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کتنی ہی پیاری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ ایسا تیرا سلوک ہونا چاہیے کہ اگر تو چپکے سے پھل لے بھی آیا ہے تو باہر نکل کے تیرا بچہ وہ پھل نہ کھائے، کہیں ہمسائے کا بچہ دیکھ کر تنگ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اس کے والدین کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ پھل لا کر اسے دے سکیں، ایسا کرنا جائز نہیں، میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ تو دوستان محترم، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو تحائف کی بھی تاکید فرمائی، فرمایا ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو کہ اس سے موانست و محبت و مودت کے جذبات زیادہ ابھرتے ہیں اور دلی کدورتیں دھل جاتی ہیں۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے، اے مسلمانوں کی بیویوں، تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ! تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک گوشت خریدے اور ہانڈی پکائے تو چاہیے پانی زیادہ ڈال لے، شوربہ زیادہ کر لے، تاکہ اس میں سے کچھ ہمسائے کو بھی بھیج دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکری ذبح فرماتے اپنے خادم حضرت نافع سے فرماتے کہ اس میں سے ہمارے ہمسائے کے گھر کچھ بطور ہدیہ بھیج دو، حالانکہ ان کا ہمسایہ ایک یہودی تھا۔ ماشاءاللہ! ہمسایہ کا کتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں ہمسایہ بھوکا پیاسا مر رہا ہو تو اسے کوئی پانی تک نہیں پوچھتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کے ہاں ہدیہ بھیجا کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس پڑوسی کو جو تیرے گھر سے زیادہ قریب ہے۔
تو میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلا حق پڑوسیوں میں سب سے نزدیکی پڑوسی، جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وجار ذی القربیٰ، ان کا حق ہے، اور اسی طرح قریبی پڑوسیوں کے بعد دور کے پڑوسیوں کا حق ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو دینی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ پڑوسیوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سکھائے جائیں اور ان کو دینی تعلیم پر عمل کی ترغیب دلائی جائے۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ نہیں پیدا کرتے۔ دوستان محترم، ایک کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں۔ حضور علیہ السلام کے اس خطبے کی خبر جب قبیلہ اشعر کے لوگوں کو ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوسرے لوگوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اور ان لوگوں کو حضور علیہ السلام نے اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے 1 سال کی مدت دی۔ میرے آقا نے ان کو 1 سال کی مدت دی کہ اس سال کے اندر ان کو تعلیم دینی ہے۔ پھر ہمسائے کی جان کی حفاظت کرنا بھی حکم ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق و فرائض میں سب سے پہلے یہ بات داخل ہے کہ ہر شخص اپنے ہمسائے کی جان و مال کی حفاظت کرے جس طرح کہ وہ اپنے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے وہی پیار نہ رکھے جو خود اپنی جان کے لیے رکھتا ہے، اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو قتل کریں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو فرمایا اسلام نے ویسے ہی عصمت دری کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر بڑی سخت سزا تجویز کی ہے، لیکن جب کوئی شخص پڑوسی کی بیوی یا بیٹی کی عصمت لوٹے تو یہ جرم بہت بھیانک ہے۔ دوستان محترم، فرمایا عام زنا سے 10 گنا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ زنا کیا جائے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو فرمایا مرد کا 10 عورتوں سے زنا کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اپنے ہمسایہ کی 1 سے زنا کرنے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی غیر ہمسایہ کی اس عورتوں سے جو ہمسایہ ہے 10 گنا زیادہ گناہ ہے جو یہ عمل کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برے عمل سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پڑوسی پر ایک کڑا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عصمت کی حفاظت کرے۔ فرمایا اکثر و بیشتر پڑوسی اپنے گھر کو کھلا چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں کہ ابھی واپس آ جائیں گے۔ اس صورت میں پڑوسی پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کے مال کی حفاظت کرے، چے جائے کہ اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھائے اور چوری کا ارتکاب کر کے اپنے اعتماد کو مجروح کرے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج کیا ہوتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمسائے کے گھر سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے حاصل ہو جائے، اس کے حق پر ڈاکہ مارنے کی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، بس تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام ہمیں کیا درس دے رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا 10 گھروں کی چوری کرنا زیادہ آسان ہے اپنے ہمسائے کے 1 گھر سے چوری کرنے سے۔ اور اسی طرح فرمایا پڑوسی کی آزادی کا فرض بھی ہر شخص پر عائد ہوتا ہے،
ایک تو یہ کہ اسے ہر جائز کام میں پورا اختیار حاصل ہو، اور دوسرا اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اسے مصیبت سے رہائی دلانا چاہیے، یا ہر ممکن اسے آزاد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کان لگا کر سنتے ہیں، کوئی ایسی بات پڑوسی کی مل جائے جس سے میں اس کو نقصان پہنچا سکوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو دوستان محترم، میرے آقا نے فرمایا کہ ہر ممکن اسے آزاد کرنے کی کوشش کی جائے، بشرطے کہ وہ کسی شرعی جرم کا ارتکاب نہ کر چکا ہو۔ ابو داود شریف میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ شبہ کی بنا پر گرفتار کیے گئے، تو ایک صحابی نے عین خطبہ کے دوران اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے ہمسایوں کو کس قصور میں پکڑا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کے سوال کو سن کر سکوت فرمایا تاکہ کوتوال شہر اگر کوئی معقول وجہ رکھتا ہو تو اٹھ کر بیان کرے، لیکن جب تیسری مرتبہ صحابی نے اپنا سوال دہرایا اور کوتوال نے کوئی وجہ بیان نہ کی تو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ اس کے ہمسایوں کو رہا کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوسی میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ جب شراب پی کر شعر پڑا کرتا تھا، مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، کیسے نوجوان اور رعنا کو ضائع کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روز یہ منحوس آواز پڑوس سے سنائی نہ دی تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ کوتوال شہر اسے گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ آپ حقوق ہمسائیگی کا خیال فرماتے ہوئے اس کا حال پوچھنے کے لیے تو کوتوال نے کوتوال نے آپ کی آمد پر اسے رہا کر دیا۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان ہمسائے سے پوچھا کہ اب بتاؤ، تم تو کہتے تھے کہ مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہم نے تمہیں کہاں ضائع کیا ہے؟ امام صاحب کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس نے شراب نوشی سے توبہ کر لی اور پاک بازی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اگر ہمارا رویہ بھی اگر اچھا ہوگا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، تو اگر وہ غیر مسلم بھی ہوگا تو انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا، اگر بد مذہب ہوگا تو اچھا مذہب ہو جائے گا، اگر وہ گناہگار ہوگا تو اس کو ہماری ایسی بات پر کہ جس پر ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں وہ دے کر انشاءاللہ ندامت کے آنسو بہائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا۔ دوستان محترم، پڑوسیوں کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچائیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں ایک دل نشین انداز میں فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ 3 مرتبہ فرمایا تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ دوستان محترم، دیکھیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں جس کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ہمسایہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدائے عز و جل کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے ہمسایہ سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے اپنے خدا عز و جل سے لڑائی کی ہے۔ دوستان محترم، ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو شخص خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اس شخص کو بہتر پڑوسی اور نیک انسان قرار دیا جس نے اپنے پڑوسی کو آرام پہنچایا اور اذیت نہ دی۔ آج ہمارا حال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔
تو روایت جو حکایت ہے وہ یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، مگر زبان کی تیز ہے، ہمسایہ بھی اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں، اسے دوزخ کی سزا ملے گی۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری خاتون کا ذکر یہ ہے جو صرف فرض نمازیں ہی پڑھتی ہے اور معمولی صدقہ دیتی ہے مگر کسی کو ستاتی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت میں جائے گی۔ اتنی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنے کا فائدہ اس وقت ہے جب اپنا پڑوسی اپنے کام سے، ہمارے کام سے محفوظ ہو جو برا کیا جائے۔ تو فرمایا اگر وہ نماز فرض ادا کرتی ہے، صدقہ خیرات کم کرتی ہے اور اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں تو میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، نزہۃ المجالس میں رقم ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے ہاں چوہوں کی بہتان تھی۔ اسے کسی نے شکایت کی تو اسے بلی رکھنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے گھر میں بلی لے آؤں تو ممکن ہے کہ چوہے بلی کے ڈر سے میرے ہمسائے کے گھر میں چلے جائیں، اور یہ بات مجھے منظور نہیں ہے۔ دوستان محترم، حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہ اگر ہمسایہ تکلیف دے تو اس پر صبر کرو۔ امام المسلمین شہزادہ دو جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک یہودی ہمسایہ تھا، اس کے بیت الخلاء کی دیواروں میں سوراخ ہو چکے تھے، تو اس کی غلاظت جو تھی، نجاست حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پڑنے لگی، جس کا یہودی کو علم نہ تھا۔ ایک دن اس کی بیوی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی۔ جب اس نے دیکھا، غلاظت دیکھی، نجاست دیکھی، اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اپنے خاوند کو جا کر اطلاع دی، تو یہودی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ہمیں دی ہے کہ اپنے ہمسائے کا اکرام کریں۔ وہ یہودی آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ دوستان محترم، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ حسن سلوک کی وجہ سے غیر مسلم بھی مسلم بن جاتے ہیں۔ ایک اور روایت یوں درج ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا پڑوسی بڑا ستاتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبر کیا کرو، صبر کی تلقین کی اور واپس کر دیا۔ پھر 2-3 مرتبہ اس شخص نے بعد میں اپنی تکلیف کو بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا سامان اس کی راہ میں ڈال دو، یعنی اپنا گھر خالی کر دو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ جب لوگوں نے ماجرا پوچھا تو اس نے بتلایا کہ میں اپنے پڑوسی سے تنگ آ کر یہ مکان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لوگوں نے اس کے پڑوسی کو ملامت کی، تو اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، جو شخص مجھ سے ملتا ہے مجھ پر لعنت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کی لعنت سے پہلے تم پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر اس نے اپنے پڑوسی شخص سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اچھا سلوک کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شاکی شخص سے فرمایا کہ اب اپنا سامان گھر میں رکھ لو کہ تمہاری کفایت ہو چکی ہے۔ دوستان محترم، اتنا حق ہے ہمسائے کا کہ آقا علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ حضور علیہ السلام ایک روز وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نے وضو سے گرتے ہوئے پانی کو اٹھا کر اپنے چہروں پر ملنا شروع کر دیا تاکہ برکت حاصل ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے خدا اور رسول کی کو محبوب جانتا ہو وہ اس کی باتوں کی تصدیق کر لے، اس کی اطاعت کو ادا کرے اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کرے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ہمسائے کی تکریم کا حکم دیا ہے، تو ہمیں حضور علیہ السلام کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ان ارشادات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔